دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس کی سلطنت اور رعایا اس بادشاہ کے زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی۔ اسی بات کا اس بادشاہ کو بہت غرور تھا۔ وہ بادشاہ ہر وقت غرور میں رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں کو رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں حاضر ہونے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ دیر بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ اب بادشاہ نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ تمہیں آسائش اور آرام کون دیتا ہے؟ اگر تم لوگوں نے صحیح جواب دیا تو تم لوگوں کو تمہاری پسند کی بہت قیمتی انگوٹھی ملے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں یہ آسائش اور آرام دیتے ہیں، اور بادشاہ نے خوش ہو کر انہیں انگوٹھیاں دیں۔ لیکن بادشاہ کی 7ویں بیٹی خاموش رہی۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تم بھی کچھ کہو، تم کیوں خاموش ہو؟ اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے یہ آسائش اور آرام میرا رب یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب میں نے دیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ نے دیا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنے حکم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہا کہ شہزادی کے تمام ہیرے اور جوہرات اور قیمتی ساز و سامان، حالانکہ شہزادی کے شہزادیوں والے کپڑے بھی لے لیے جائیں اور اسے پھٹے پرانے کپڑوں میں جنگل میں چھوڑ کے آ جایا جائے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ وہاں اسے یہ سب دینے والا کون ہے۔ اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب کچھ شہزادی کے نصیب میں ہے تو اسے وہاں کیسے ملے گا۔ لہٰذا شہزادی کو بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہیوں نے جنگل میں چھوڑ دیا۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آ گئی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں، تاکہ اگر رات کو مجھ پر کوئی جانور حملہ کرے تو میں اس کے حملے سے محفوظ رہ سکوں۔ ایسا سوچ کر شہزادی نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کریں، اور لکڑیاں اکٹھی کرتے کرتے وہ بہت دور آئی اور اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ اس جنگل میں یہ جھونپڑی کہاں سے آئی۔ تبھی اسے ایک خیال آیا کہ اندر جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اسے ایک بوڑھے آدمی کی کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ اندر گئی اور اس بوڑھے آدمی کو پانی دیا۔ جب اس بوڑھے آدمی کی کھانسی رکی تو اس نے شہزادی سے جنگل میں ہونے کی وجہ پوچھی، تو شہزادی نے اسے بتایا، اس کو ساری بات بتا دی۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، بیٹی میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں، 7 دن شہر جاتا ہوں اور کما کر لاتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں اور ایک آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں۔ لہٰذا تم ایک کام کرو، تم یہیں رہو میرے ساتھ ہی۔ میں ویسے بھی کل صبح شہر چلا جاؤں گا اور جو میں کما کر لاؤں گا اسی کے ساتھ ہم دونوں گزارا کر لیں گے۔ شہزادی کو بوڑھے آدمی کی بات پسند آئی۔ اگلی صبح وہ بوڑھا آدمی کام پر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کی صفائی کی۔ کیونکہ سمندر نزدیک ہی تھا تو شہزادی کو پانی بھرنے میں بھی کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس کے بعد شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا۔ اس بوڑھے آدمی کی دراصل ایک بکری بھی تھی۔ شہزادی نے رات کے وقت دودھ پیا اور آدھا دودھ پی کر آدھا دروازے پر رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور بھوکا ہو اور اسے ضرورت ہو تو وہ یہ دودھ پی لے۔ اگلی صبح شہزادی جب اٹھی تو اس نے باہر دودھ والا برتن خالی پایا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک قیمتی لال گرا ہوا تھا۔ شہزادی پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے ایک دفعہ سنا تھا جب کوئی سانپ کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسے ایک قیمتی لال تحفے میں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دودھ سانپ نے پیا ہو۔ اگلے دن پھر شہزادی نے آدھا دودھ پیا اور آدھا باہر رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر اسے ایک لال ملا۔ ایسے ہی 7 دن گزر گئے۔ 7 دنوں میں شہزادی کو روز لال ملتا تھا۔ اس طرح شہزادی کے پاس 7 لال ہو گئے۔ ایک دن بوڑھا آدمی گھر آیا 7 دن کے بعد، تاکہ وہ شہزادی کو گھر کا راشن دے سکے جسے شہزادی کھانا وغیرہ پکا کر کھائے گی۔ تو شہزادی نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ 3 لال آپ لے جائیے اور شہر میں بیچ آئیے، اور باقی کے 4 لال مالا بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیے۔ وہ بوڑھا آدمی وہ لال لے کر شہر چلا گیا۔
اس بوڑھے آدمی نے جب ان لالوں کی قیمت لگوائی تو وہ بہت مہنگے تھے۔ شہزادی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ واپسی پر محل کی تعمیر کے لیے اپنے ساتھ کوئی مستری وغیرہ لے آئیے گا۔ اس کے بعد شہزادی نے اس جنگل میں اپنا بہت ہی خوبصورت محل بنوایا اور طرح طرح کے ملازم رکھے۔ شہزادی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اور ملازم اس سے بہت خوش تھی۔ اب وہ جنگل ایک گاؤں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شہزادی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا کہ ایک شہزادی ہے جو بہت ہی رحم دل ہے۔ شہزادی کا باپ جو کہ بادشاہ تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شہزادی اسی کی بیٹی ہے۔ اسے بھی تعجب ہوا اور اس نے سوچا کیوں نہ اس شہزادی سے مل لیا جائے، اور ایسا سوچ کر اس نے شہزادی سے ملنے کی خواہش کا پیغام اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی کو بھجوایا۔ شہزادی نے انہیں آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے ہاں پہنچا۔ شہزادی نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا۔ شہزادی بہت خوبصورت اور تیار تھی، لیکن اس کے منہ پر ایک نقاب تھا۔ آخر بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں اور میرے ساتھ بھی 6 خواتین ہیں، تو آپ مجھے اپنا چہرہ دکھا سکتی ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ رکیے میں تیار ہو کر آتی ہوں، اور شہزادی گئی اور وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ گئی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس کی بیٹی ہے اور کہا کہ ارے بیٹا، تم یہاں شہزادی کے پاس نوکرانی ہو کیا؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم مر گئی ہوگی، تمہیں جانور کھا چکے ہوں گے۔ میں شہزادی سے پوچھ کر تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ یہ سن کر شہزادی مسکرائی اور کہا بابا جان، میں وہی شہزادی ہوں جس سے آپ ملنے آئے تھے۔ میں نہ کہتی تھی کہ مجھے میرا سب کچھ میرا رب دیتا ہے اور جو میرے نصیب میں ہے مجھے وہی مل رہا ہے۔ بادشاہ شہزادی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور سمجھ گیا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دوبارہ اس غرور سے نکل کر عاجزی کی طرف آ گیا۔ تو آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی